وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ یہ کیا ہے جی اتنے سالوں سے نازل ہو رہا ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ بیٹھ کے کوئی پلان کرتا رہتا ہے یا یہ نبی خود بیٹھ کے گھڑتا رہتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ آپ دیکھیں نا قرآن کا آہستہ آہستہ نازل ہونا، ایک پوائنٹ تو ان کے ہاتھ لگ گیا نا کہ سوچ سوچ کے لکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ایسا کیوں ہے؟ کذالک، یہ اس طریقے سے ہے کہ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کا دل اس کے ذریعے مضبوط کریں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، یعنی دل مضبوط ہوتا ہے نا میرے بھائی۔ دیکھیں غزوہ بدر سے پہلے سورہ البقرہ نازل ہوئی، پوری تیاری کی گئی، جالوت اور طالوت کی جنگ کا واقعہ بیان ہوا، غزوہ احد میں غلطیاں ہوئی، مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے تھے، اس کے بعد 60 آیات اس کے اوپر کمنٹری نازل ہوئی کہ تم نے یہ کیا، ہم نے تو وعدہ پورا کر دیا تھا، تم نے نبی کی نافرمانی کی، اس کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی۔ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر 7 گائیڈ لائنز، غزوہ تبوک کے موقع پر سورہ التوبہ۔ تو یہ 7 مسلمانوں کے دل اور نبی علیہ السلام کا دل بھی مضبوط ہوتا تھا۔ یہی اکٹھی کتاب آ گئی ہوتی اور 23 سال تک نبی علیہ السلام اس کتاب کی بنیاد کے اوپر چلتے رہتے۔ اس میں زیادہ ٹیسٹ تھا یا ہر واقعے سے پہلے اور کبھی کسی واقعے کے بعد اللہ کی طرف سے کمنٹری آتی تو کتنا دل انسان کا مضبوط ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہماری غلطی معاف ہو گئی، ٹھیک ہے وہ غلطی معاف ہوئی نا سورہ آل عمران میں جن لوگوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہم نے اس لیے نازل کیا۔ اچھا اب یہ ایک اللہ کی توجیہ ہے، لیکن آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے؟ یہ جو ایک پنجابی میں محاورہ ہے کہ جو آٹا گوندے وقت ہلنا تو پڑے گا، اب اس کو بھی کوئی اعتراض بنا لے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ڈاکٹرن آتی ہے، ہم یہ ایتھیسٹ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ جو اسلام کی ڈاکٹرن کے اوپر اعتراضات نکالتے ہیں، آپ کوئی ایک آئیڈیل ماڈل لیں، ہم اس میں بھی نکال دیں گے۔ الٹیمیٹلی آپ کو ول آف گاڈ کو ماننا پڑے گا، اور یہی اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی ول ہے کہ پریگنینسی کی تکلیف سے عورت نے گزرنا ہے، مرد نے نہیں گزرنا۔ آپ بے شک ہر سال عورتوں کا دن اس حوالے سے منانا شروع کر دیں کہ نہیں ایک دفعہ مرد کو بھی اس تکلیف سے گزرنا چاہیے، آپ نہیں کر سکتے، اس لیے آج تک کسی نے یہ والا دن نہیں منایا۔ ہاں یہ انسان کی کمزوری ہے، مرد کو اللہ نے معیشت کی تکلیف سے گزارا ہے کہ اس نے نان و نفقہ بھی بچوں کا پورا کرنا ہے۔ یہ ول آف گاڈ ہے نا، اللہ چاہتا ہے اسے ریورس بھی کر سکتا تھا، اللہ کی مرضی نا، تو اس کو کون چیلنج کرے گا؟ وہ تو آپ بھی کریٹر ہو تو آپ کی بھی ایک مرضی ہوگی، یہ کون سا اعتراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ اے نبی آپ کا دل مضبوط کرے، آپ کے ساتھیوں کا، اس لیے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ساتھ ہی فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اے نبی جب کبھی بھی کوئی بھی اعتراض آپ کے پاس لے کر آتے ہیں نا تو دیکھیں ہم کس طرح سچائی کے ساتھ اس کی تعویل آپ کو سکھا دیتے ہیں۔ کوئی اعتراض لے کے آتے ہیں تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے، یہ اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں، یہ اس طرح ہے ہی نہیں ہے۔ اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے، اگر وقت کے پیغمبر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی باتوں کا لوگ غلط مطلب لے کے الٹا انہیں بلیم کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ان پر جو اللہ کی کتاب ہے اس میں کیڑے نکال رہے ہیں، تو اسی تسی تو شاہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے اس طرح کے پروپیگنڈے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کر کے آپ کو حق بات لوگوں کو پہنچانی چاہیے، باقی اللہ کی مرضی، ٹھیک ہے۔ ہمیں جنت اس بات پہ نہیں ملنی ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ کتنے اٹیچ ہیں، ورنہ تو حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہی مان لے کے آئی تھی نا۔ ہاں جی، حضرت نوح علیہ السلام پہ صرف 78 لوگ ہی مان لے کے آئے تھے نا، یہاں 300 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی کرائٹیریا ہے؟ کوالٹی کرائٹیریا ہے اسلام میں، کوانٹٹی نہیں ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے آپ کو پیش کی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا، وہ قرآن کی آیات کا غلط فہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور اس کے ذریعے پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ قرآن کے اندر اس کی باقاعدہ تفسیر موجود تھی، اس کے باوجود اس خبیث نے سیٹینک ورسز جو لکھی کتاب، اس میں اس نے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی. ایک اور آیت پیش کر دیتا ہوں، پھر میں اس حدیث کی طرف بھی آتا ہوں. جو وہ سورہ آل عمران کے سٹارٹ ہی میں اللہ تعالیٰ نے نا اس فتنے کا ذکر کر دیا تھا بہت پہلے ہی. آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ، وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے جس میں محکم آیات ہیں، جس میں حکم بیان ہوا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی ماں اور جڑ ہے. کیا؟ شرک سے بچو، نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، زنا سے بچو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو. یہ اصل دین یہی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس کے علاوہ متشابہات بھی ہیں، ریزیمبلنس والی چیزیں. اب آخرت کا دنیا میں دھندلا سا تصور دینے کے لیے حوروں کا اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کا ایک تعلق رکھ دیا. آخرت کے فروٹ کا یہاں تصور دینے کے لیے دنیا میں فروٹ رکھ دیے، لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ یہ فروٹ اور وہ فروٹ ایک جیسا ہے. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. تو یہ متشابہات ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آیا ہے، وہ بھی متشابہات ہیں. کون اس کو امیجن کر سکتا ہے؟ اللہ بھی زندہ، ہم بھی زندہ، لیکن ہماری زندگی ادھار کی ہے، اس کی ہمیشہ سے ہے. ہماری زندگی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور پھر اس کی نوعیت جو ہے وہ کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ دیکھنے والا، سننے والا ہے. اب اس سے کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے کان ہیں یا آنکھیں ہیں جس طرح ہماری ہیں، نہیں. یہ ہے متشابہات. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ متشابہات سمجھانے کے لیے تھی، یہ دین کی اصل نہیں تھی. اصل وہی ہے جو ہم نے تمہیں حکم دیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ فتنہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان آیات کے ذریعے. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کی تعویل اور اندر مطلب کیا ہے اور لبڑنے کی کوشش کر دینے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، تو اس کی تعویل تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں نا، ان کا کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جو کچھ بھی قرآن میں نازل ہوا. کل من عند ربنا، یہ سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. عشق دے چلے نہیں. ویسے تو میں جتنی ٹیکنیکل گفتگو کر رہا ہوں منو دسو یہ چلے نو سمجھ آ سکتی ہے؟ ہاں. اور یقین کریں وہ جو چلے چرسی اور پوڈری اور نشہ کرنے والے درباروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنے اس نشے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا ہمیں ان علمی باتوں کو کرنے اور سننے میں آ رہا ہے. ہاں دیکھیں نا، یہ انبیاء کی وراثت ہے نا کہ ہر چیز 2+2=4 میں ہے. ٹیکنیکلی ہر چیز اپنی جگہ بیٹھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے، اور ان کی روش ہوتی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا کرنے والے. آمین. تو اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کبھی بھی تم دیکھو کہ لوگ متشابہ آیات کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے حروف مقطعات بھی ہیں اس میں بھی تب آزمائی کر رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کے اوپر بھی، تو سمجھ لو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. یہی ٹیڑھے دل والے لوگ، انہی میں سے پھر اس طرح کے جاہل لوگ پیدا ہوتے ہیں، سلمان رشدی جیسے لوگ جو پھر اس قسم کی چیزیں لے کے آتے ہیں. اب قرآن اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے، اتنا واضح ہے. قرآن حکیم میں سورۃ الحجر کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، باقی سورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں نا، چنے ہوئے، ان کے اوپر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی انبیاء کرام. پھر وہ ایک سورہ حج کی آیت لے کے ایک پورا ہنگامہ کھڑا کر کے ایک
طلسماتی قسم کا ناول، ایک تخیلاتی چیزیں لکھ دینا، تو جرم کے اوپر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام، ظاہر ہے نبی علیہ السلام ایک شریف النفس انسان تھے، قریب تھا کہ آپ بھی کافروں کی طرف تھوڑا بہت مائل ہو جاتے اپنی شرافت کی وجہ سے، ہوئے نہیں ہیں، ہو جاتے تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے اگر ہم آپ کو نہ تھام لیتے، اور اگر بفرض محال ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ ہاں، یہ سب سے سخت ترین آیت ہے قرآن کی سورہ بنی اسرائیل میں۔ اسی طریقے سے سورۃ الحاقہ میں آیا کہ اگر یہ نبی ہماری طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دیں جو ہم نے ان کی طرف وحی نہیں کی، ہم ان کا دانا ہاتھ پکڑ کے ان کی رگیں جاں کاٹ دیں۔ استغفر اللہ، دیکھیں الفاظ، اور تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو ان کو بچا سکے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، یہ سارا غصہ کافروں کے اوپر ہے، یہ نبی کے اوپر غصہ نہیں ہے، یہ کافروں کے اوپر ہے کہ یہ نبی اللہ کی پروٹیکشن میں ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ پھر قرآن میں 3 جگہ آیا، سورہ یونس کے اندر، سورہ الانعام کے اندر، سورہ زمر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی تم فرما دو کہ میں تو خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ آج یہ آیات بیان کرنا گستاخی ہے، حالانکہ یہ آیات ہمارے پاس ثبوت ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ نے نہیں لکھی۔ کوئی شخص جو کتاب لکھتا ہے اپنے بارے میں اتنی سخت باتیں تو نہیں لکھتا نا۔